حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ پیچھے پیچھے ہٹیں، دور رہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں اس کے شر کی وجہ سے۔ وہ جیسے قیامت کے دن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہے اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے برباد کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے 2 جمعے میں نے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو ایمان کے نتائج اور اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ایمان کو تقویت دینے والی ہیں، تو ان جہاد پر گفتگو کی آپ کی خدمت میں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا شخص جو دین کا حقیقی تصور رکھتا ہے، جو دین کا فہم رکھتا ہے، کس طرح اس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جو دین کے بنیادی تصورات سے جاہل ہوتا ہے اور اپنے رویے کے نتیجے میں کس طرح وہ بدبخت ٹھہرتا ہے اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تلاوت کی، اس میں جو آخری جملہ ہے، اس میں خیر کے اسی پہلو کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ساتھ ملائیں، اس آیت کو ساتھ ملائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے مبعوث کیا ہے۔ کنتم خیر امت، بہترین امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، اس کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض خاص امتیازات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے میرا رعب دشمن پر طاری کیا، زمین کے خزانے میرے حوالے کیے، میرا نام احمد رکھا، زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، اور فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا۔ اچھا، اب یہ ایمان کی حلاوت اور اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، ان پر گفتگو کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہوں گا کہ اس کے بعد کس طرح خیر الامم جو ہے اس کا حقیقی تعارف یا اس کا جو مظہر ہے وہ کون شخص ہوگا۔ ایک تو اجتماعی نقطہ نظر سے ہم ایک نظر ڈالیں، اس لیے کہ بہرحال ایک طبقہ ایسا، یا کہہ لیجئے کہ ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں وہ رول ادا کرتا ہے، تو وہ کس طرح بہترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ
وَأَقْرَبَهُم مِّنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص اور قریب ترین شخص مجلس کے اعتبار سے وہ ہوگا جو عدل کرنے والا ہے، امام عادل ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عدل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عدل کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ شخص وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا امام جائر، اور اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہوگا جو ظلم کرنے والا ہے۔ اب ظلم کا تعلق کس کے ساتھ؟ وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ یہی ہے کہ خدا اور رسول کی نگاہ میں بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں۔ ہم ایک نظر اس سماجی رویے پر ڈالیں گے کہ جو اسلام کا مطلوب ہے، جو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اسی لیے یعنی اس کو آپ اجتماعی تناظر میں دیکھیں کہ اگر ایک کسی آدمی کو بڑی ذمہ داری ملے اور وہ عدل کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو پھر ایک حدیث کے مطابق جو امام عادل ہوگا قیامت کے دن جن چند مخصوص لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ وہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک امام عادل ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ بہترین رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ اجتماعی نظم کے اندر، لیکن اس سے بھی نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور کسی نہ کسی جگہ پر اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس بڑی ذمہ داری ہو، امام عادل جس کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق، تو وہ بھی اور وہ شخص جو کسی چھوٹی سی ذمہ داری پر ہے، صرف اپنے گھر عزیز و اقارب رشتہ دار محلے کی سطح پر ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں مسئول ہوگا قیامت کے دن۔ تو میرا کہنے کا بھائیو مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین لوگ کون ہوں؟ وہ بہترین لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کے اعتبار سے بہترین لوگ ہوں گے، بہترین لوگوں میں شمار ہونے کے اہل ہوں۔ سنیے یہ حدیث اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ایک تو آپ اس روایت کو دیکھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آج جو حکمران اور جو ذمہ داران کسی نہ کسی جگہ پر جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ملک کی، قوم کی، ملت کی، تو وہ اپنے اس رول کو پہچانے، اللہ کے ہاں مسئول ہیں۔ آپ کا دائرہ جتنا ہے اس کے اندر میں اور آپ جواب دہ ہیں اللہ کے ہاں۔ اس چیز کو اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یقین کریں کہ لوگوں کے رویے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ ہمارا مسئلہ بدقسمتی سے، حقوق کے حوالے سے، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے یہ حقوق ہیں، میرے یہ حقوق ہیں، اور فرائض کے حوالے سے ہمیں کوئی اپنا فرض یاد نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ پہلو ہے اور ایک وہ پہلو کہ جس پر نسبتاً میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انفرادی سطح پر میں اور آپ اپنے پرسنل رویے سے کس طرح ہم اچھے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے اندر شمار ہو سکتے ہیں، بہترین لوگوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ یہ کسی اور نے نہیں درج کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں تقدیر کا بہت بڑا حصہ انسان کے ہاتھ میں تھما رکھا ہے۔ سنیے ذرا حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث میں کہتا ہوں کہ جتنی دفعہ آپ پڑھیں آپ کی روح پر یہ اترنا شروع ہو جائے گی. ممکن نہیں ہے کہ اس کا اثر ہماری طبیعت پر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی حاجتیں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے حاجت روا بنا دیتا ہے. حقیقی حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن رب کریم اس کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کی حاجات اپنی حاجات بنانے لگتا ہے. وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوبی یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ اس حوالے سے وہ خود ہی کیوں نہ اس چیز کے محتاج، ان کی اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو گنجائش ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو پہلا پورا کریں اور اس کے بعد دوسروں کی مدد کریں. لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ بسا اوقات اپنی ضرورت کو بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حاجات کو پیچھے کرتے ہوئے دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے لگتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے کہ اللہ رب العزت ان کو دوسروں کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کا سبب بنے، دوسروں کی مدد کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے مددگار بنا دیتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ جملہ اکثر میں دہراتا ہوں حدیث پاک کا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. اے لوگو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے سراپا خیر ہے، دوسروں کے لیے بہتری اور اسودگی کا باعث ہے. حدیثوں کا اس موضوع پر جتنی حدیثیں ہیں ان کا مفہوم میں چند جملوں کے اندر اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ مبارک ہے وہ شخص، باعث برکت ہے وہ شخص انسانیت کے لیے، اور اپنے وجود کے اعتبار سے مبارک ہے وہ شخص جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو گناہ کی زندگی سے نکالنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. وہ شخص مبارک ہے اپنے وجود کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے، اپنے اس ماحول کے لیے جو کسی کی مالی مشکلات کو حل کرتا ہے، جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، کسی بیمار کا علاج کرواتا ہے، جو غریبوں کا سہارا بن کے کھڑا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پر، ان کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، اپنی ضروریات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس طرح ایثار کرتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں، مبارک ہے وہ شخص جو کسی کو درست راستے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص، اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے سراپا خیر و برکت کا باعث ہے وہ شخص جو کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی بے سہارا اور کسی ضرورت مند شخص کو نوکری دیتا ہے. آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی فیکٹری میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، بندے پورے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یار یہ ضرورت مند ہے، چلو میں رکھ لیتا ہوں. آپ نہیں جانتے کہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے. تو وہ شخص مبارک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ کسی بے روزگار کو روزگار دینے کی پوزیشن میں ہے.
مبارک ہے وہ شخص جو کسی کی تربیت میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ ایک بچے کو اگر آپ نے تعلیم دلوانے میں مدد کر دی، اپنے وسائل صرف کر دیے، تو نہیں جانتے آپ کہ اس کا امپیکٹ اس پورے خاندان اور عالم والی نسلوں پر کتنا پڑنے والا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس نے کسی کو درست مشورہ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ مانگا جائے وہ شخص امانت دار ہے۔ اگر اس نے کسی کو درست مشورہ دے دیا ہے اور وہ شخص ڈی ٹریک ہونے سے بچ گیا ہے، درست رستے پر آ گیا ہے، اس مشورے کے نتیجے میں وہ اپنے کسی نقصان سے بچ گیا ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے کسی درست سمت کا اس نے اگر فیصلہ کر لیا ہے آپ کے مشورے کے نتیجے میں، تو یہ ایسی نیکی ہے کہ جو مسلسل بچے دیتی رہتی ہے، اور قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں آپ تو مشورہ دے کے خیر خواہی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، آپ تو مشورہ دے کے بھول گئے، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یاد ہے کہ مجھے فلاں شخص نے ایک مشورہ دیا تھا اور آج اس کی کیفیت بالکل بدل گئی، تو وہ شخص مبارک ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اس دھرتی اور اس سرزمین کے لیے، اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے، کہ جو صرف کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے قرض نہیں دیتا بلکہ مانگنے پر مزید بھی دے دیتا ہے، پہلے ہی قرض دیا ہوا ہے اور دے دیتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اور یہ قرض حسنہ کیا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتے ہیں اور آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس شخص کے لیے مسیحا بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نہیں جانتے کہ اس نیکی کے نتائج کتنے دور رس ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اور میں اکثر یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، بہت ساری روایتوں کا یہ مفہوم کہ کئی لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو یاد نہیں ہوگا کہ نیکیاں اتنی کی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، حیران ہو کر کہیں گے یا اللہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں اچھا کام کیا تھا، مشورہ دیا تھا، کسی کو حوصلہ دیا تھا، یہ اس کے اثرات اور نتائج ہیں جو تم اس وقت نیکیوں کے پہاڑ کی صورت میں دیکھ رہے ہو۔ تو مبارک ہے وہ شخص جو کسی کو کھلاتا ہے، کسی کی پیاس بجھاتا ہے، نہیں جانتا کہ بظاہر یہ معمولی نظر آنے والی جو ایک نیکی ہے، قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر حوض کوثر سے اس کی پیاس کو بجھانے والے، جو درخت لگاتا ہے آنے والی نسلوں اور پیڑھیوں کے لیے خیر کے جذبے کے ساتھ، نہیں جانتا کہ اس ایک درخت سے کتنے پرندوں نے فائدہ اٹھانا ہے، گھونسلے بنا کر اس ایک درخت کے اوپر کتنے لوگوں نے اس کے سائے سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس درخت کے پھل کو کون کون لوگ کھائیں گے، کن کن کے لیے اس کی شاخیں اور لکڑیاں کام آنے والی ہیں۔ تو بظاہر یہ وہ چیزیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن میرے بھائیو اگر مائنڈ سیٹ ہو کہ میں نے اپنے ماحول کے لیے سراپا خیر بننا ہے تو درخت لگانا جو ہے یہی بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح کے ہیں، ہمارے کالج میں پچھلے دنوں یار مددگار ایک تنظیم ہے گجرانوالہ میں، تو وہ صرف یہی کام کر رہے تھے کہ درختوں کے اوپر جہاں جہاں درخت نظر آتے ہیں وہاں پر گھونسلے جو ہے نا خود ساختہ، وہ چھوٹے چھوٹے گھونسلے جو ہیں وہ وہاں پر نصب کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انہوں نے دیا کہ آپ کے چونکہ کالج میں بہت سارے درخت ہیں تو آپ یہاں لگائیے تاکہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ ذرا کمفرٹیبل رہے۔ آپ ذرا سوچیے اپروچ کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مبارک ہیں، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو اس ماحول کے لیے سراپا خیر کا باعث ہیں، جو جائز سفارش کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام بنایا ہے
کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ جائز سفارش کرنے سے کیوں پیچھے ہٹے، جبکہ آپ کے کہنے سے اس غریب آدمی کا کام ہو جانا ہے، کسی کی حاجت روائی ہو جانی ہے، کسی کی مشکل دور ہو جانی ہے۔ تو وہ شخص جو اس رویے کا مالک ہو کہ دوسروں کے لیے اگر اس کو ضرورت محسوس ہو تو بالکل وہ جھجکتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے ساتھ کہ آپ اس کی مدد کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی مدد کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا تعلق والا ہو جس کو آپ کہیں اور اس کی مدد ہو جائے۔ میں اکثر صوفیہ کرام کے حالات پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بزرگان دین جن کی برکت سے ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، یہی رویہ تھا ان کا۔ جو ان کے پاس لوگ ہدیے لے کر آتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر کو جا رہے ہیں، لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، ہدیے آ رہے ہیں اور غریب اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا کہ کوئی حاجت مند آ گیا اور پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی کی طرف خط لکھ دیا، کسی کو توجہ دلا دی کہ آپ اس کی ذرا مدد کر دیں۔ یہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 جلدوں پر مشتمل جو ہیں وہ خطوط ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ تو اکثر خطوط آپ نے امیر لوگوں کی طرف لکھے، جن کے پاس وسائل تھے، ان کو توجہ دلائی کہ میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس کی مدد فرما دیں، ضرورت مند ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں مستحق ہے، ضرورت مند ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب بھائیو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی میں اور آپ مدد کر سکیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا ایسا تعلق ہو کہ اگر میں اس کی طرف اس کو بھیجوں تو اس کی حاجت روائی ہو جائے۔ یہ لوگ جائز سفارش کے لیے بھی ہر لمحہ تیار رہنے والے لوگ، یہ بھی اصل میں اس ماحول کے لیے سراپا مبارک ہیں اور برکت والے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں وہ کہ جن کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ گھروں میں داخل ہوں تو اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے افراد کے لیے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور سراپا خیر ہوتی ہے ان کے آنے کے ساتھ، گھر کا ماحول کھل اٹھتا ہے۔ یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توصیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ یہ لوگ ہیں جو باعث سے برکت ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں اور خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اس پورے ماحول کے لیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ان ساری آیتوں اور ان تمام حدیثوں کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو وعدہ کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ میں نے پورا کرنا ہے، یہ نیت بڑی اہم۔ جو کسی سے قرض لیتے ہیں ضرورت کے وقت اور پختہ نیت کرتے ہیں کہ میں اس کو ضرور عطا کروں گا، میں ضرور اس کو ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت ان کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ شیئر کیا ہو کہ میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ جس طرح ہمیں عمومی طور پر ہمارا مزاج ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ بتا دیں، میرے اوپر بہت قرض ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا تعویذ بتاؤں گا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی ضرور بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ میں اور آپ ابھی مسجد میں کھڑے ہیں، تو آپ ابھی اور اسی وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ عہد کریں کہ جو قرض آپ نے اٹھا رکھا ہے آپ اپنی پوری کوشش کریں گے اور نیک نیتی کے ساتھ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ آپ ابھی نیت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کو ادا کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ لگ بھگ میں تو بھول گیا یہ بات کر کے، کچھ سال سوا سال شاید اتنے عرصے کے بعد وہ نوجوان پھر ملا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ جو آپ نے مجھے تعویذ بتایا تھا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ 1-1.5 سال کے عرصے کے اندر ہی میرا سارا قرض اتر گیا۔
اچھا میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اپنی نیتوں کو بھی خالص کریں. خالص برکت کا باعث وہ شخص اور بہترین لوگوں میں شمار ہونے کا وہ شخص اس قابل ہے کہ جو کسی کی عیادت بھی کرے اور کسی کی تعزیت کے لیے بھی محض اس کی دلداری کے لیے اس کے پاس چلا جائے. وہ لطیفہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بڑا افسر فوت ہو جائے، اگر اس کا کوئی والد فوت ہو جائے تو ساری دنیا وہاں پہنچی ہوتی ہے، اور اگر افسر خود فوت ہو جائے تو کوئی نہیں جاتا، کیونکہ پہلی شکل میں نیت صرف یہ ہے کہ اس کو منہ دکھانا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ آپ میرے والد کے جنازے پر آئے نہیں تھے، اور دوسری صورت میں جب وہ چلا گیا تو بات ختم ہو گئی. تو وہ شخص کہ جو یہ تعزیت یا عیادت یا کسی کی خیر خواہی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ بہترین شخص ہے جو دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونے والا ہے، حسد کے اندر اور بغض کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. کسی کی کامیابی میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے بھائی، اللہ کی طرف سے طے ہے، تو جلنے اور حسد کے اندر مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے. دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونے والا، تکلیفوں میں دکھ بانٹنے والا بہترین شخص ہے. اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک وہی شخص ہے کہ جو اپنے سماجی رویوں کو اس طرح متعین کرتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، ہر وقت معافی کا طلبگار رہتا ہے. لڑائی ختم کرنی ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو شرح صدر ہے کہ یہ میرا حق ہے، آپ کو پورا اطمینان ہے کہ میری غلطی کوئی نہیں ہے، مجلس جمی ہے. آپ صرف یہ آزما کے دیکھ لیں، آپ ذرا آزما کے دیکھ لیں کہ آپ آغاز ہی یہاں سے کریں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہوں، سارا ماحول ہی بدل جائے گا. ہماری انائیں کس طرح بروئے کار آتی ہیں اور کس طرح ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہیں کہ میری جیب میں کوئی معافی نامہ ہی نہیں ہے. انا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے کہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا میں، اور میں نے ایسا پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہے. وہ شخص بہترین ہے کہ جس کے پاس نرمی ہے، عفو درگزر ہے، محبت ہے، دوسروں کے لیے اس کے پاس معافی نامے اس کی جیب کے اندر بھرے ہوئے ہیں. بہترین شخص وہ ہے. آپ اس شخص کو دیکھیے کہ جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو، بلکہ اگر کسی کو مجبور دیکھتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یار یہ پلاٹ خرید لو، یہ پھنسا ہوا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، تمہیں رعایتی نرخوں پر مل جائے گا، اس کی مجبوری ہے، اس نے باہر جانا ہے، گاڑی بیچ کے جانا ہے تو لے لیتے ہیں، اچھے ریٹ پر مل جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ ریٹ زیادہ ہے، لیکن وہ شخص پھنسا ہوا ہے، پلاٹ دے دے گا مجبور ہے، زمین بیچ دے گا مجبور ہے. میں اور آپ اس کی مجبوری سے پوری طرح آگاہ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک نوکر اور غلام کو ساتھ لے کر مارکیٹ میں گیا، بازار میں گیا کہ کوئی سواری وغیرہ خریدنی ہے. تو مجھ سے آگے بڑھ کر اس نے ایک گھوڑا جو ہے وہ دیکھا. وہ مالک جو تھا گھوڑے کا وہ کوئی دیہاتی سادہ آدمی تھا، گھوڑا بڑا اصلی نسلی قسم کا تھا، وہ اس کی قدر کو صحیح جانتا نہیں تھا. اس حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ سودا کر کے نا گھوڑا لے کے آ رہا ہے، اس کو ساتھ لے کے. میں نے کہا کہ کتنے کا خریدا ہے؟ جی 300 درہم کا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ 300 درہم کا نہیں تھا،
اس کی قیمت زیادہ تھی، وہ بڑا زبردست سواری تھی، اصلی نسلی قسم کا گھوڑا نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے، یہ تم نے 300 کا دیا ہے، اس کی تو قیمت اس سے زیادہ ہے، اگر میں تمہیں 400 دے دوں، 400 درہم، تو پھر کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی مہربانی۔ جہالت سے فائدہ نہیں اٹھایا، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، فرمایا اگر 400 دے دوں تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی مہربانی ہے۔ نہیں، فرمایا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اگر 500 دے دوں۔ پھر کہا جی اگر 600 دے دوں، 700 دے دوں۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ میں نے تو 300 کا بیچ دیا ہے، آپ نے 800 درہم اس کو ادا کر کے وہ گھوڑا خرید لیا۔ اور یہ حدیث ہے الموجم الکبیر کے اندر۔ اور گھوڑا خریدنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے غلام کو، نوکر کو اللہ کے رسول کا فرمان سنا ہے۔ وہ فرمان ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی گھوڑا ہے، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ سنتے میں اور آپ بھی ہیں، پڑھتے میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی، اور علماء سے بھی سنتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی رسول جس کی نظر میں اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے نبی کی تربیت اور اس کے اثرات کیا ہے، ذرا سنیے حدیث۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس عزم کے ساتھ کی ہے، بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت اس عہد کے ساتھ کی تھی کہ میں زندگی بھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ میں نے تو بیعت ہی اس شرط پر کی تھی کہ اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ بیعت لی تھی کہ ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی تم نے کرنی ہے، بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح لکل مسلم۔ میں نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے عزم کے ساتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لہٰذا اس بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی جہالت سے، لا علمی سے، مجبوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک رویہ ہے، اور ایک رویہ ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طرح لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مسلمان وہ ہوگا، بہترین لوگوں میں شمار ہونے کے لائق وہ شخص ہوگا جو ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ بن کر رہنے والا ہے۔ اب دوسری طرف میں 2-3 حدیثیں اور بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے دوسرے پہلو پر، اور اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ بدترین لوگ کون ہیں۔ سنیے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ پیچھے پیچھے ہٹیں، دور رہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں اس کے شر کی وجہ سے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ آ رہا ہے، رستہ بدل لو۔ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنا رستہ تبدیل کر لیں۔ وہ شخص بدترین ہے کہ جس کے ساتھ لوگ اس کے بد کردار، بد اخلاق ہونے کی بنا پر لوگ اس سے قطع تعلقی کر رہے ہیں، اس سے دور ہٹ جائیں۔ وہ شخص بدترین لوگوں کے اندر شمار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہے اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے برباد کر لے۔ اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے وہ شخص برباد کر لے۔ اور حدیث کی ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب کھڑا ہوگا
تو سب سے زیادہ ندامت کا احساس اس شخص کو ہوگا۔ سنیے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ نَدَامَةً یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے نادم ترین شخص، سب سے زیادہ شرمندہ شخص، راجل باع آخرتہ بدنیا غیرہ، وہ شخص جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دیا۔ بسا اوقات صاحبان اقتدار کے خوشنودی کے لیے، اور بسا اوقات اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور بسا اوقات اپنی اولاد کے لیے ماں باپ بننے کی بجائے خدا بننے کی کوشش کرنے والے لوگ۔ میرے اور آپ کے ذمے اپنی اولاد کے لیے آپ جائیداد بھی چھوڑیے، وراثت بھی چھوڑیے، حق اور حلال پر مبنی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے لیے حرام جمع کرتے رہیں، ان کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت کے اندر مبتلا ہوگا، شرمندہ ہوگا، کہ رجل باخرتہ بدنیا غیرہ، کہ وہ شخص جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا آباد کرنے کے لیے بیچ دیا۔ تو میرے بھائیوں، بہترین لوگوں کا ایک نقشہ بھی آپ کے سامنے آ گیا آج کی گفتگو کے نتیجے میں، کہ کون لوگ بہترین لوگ ہیں اور کون لوگ محروم ترین اور بدترین لوگ ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بہترین لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔